حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی میرے اوپر گھنٹی کے بجنے کی طرح سے مسلسل میرے پاس وحی آتی ہے. وہو اشدہ علی، اور یہ میرے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے. فیبصم عنی، جب وہ مجھ سے وہ آواز ختم ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، تو میں اس سے وہ باتیں یاد کر لیتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں وہ باتیں یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ٹھنڈی کے دن میں وحی آ رہی ہے. فیبصم عنی، اور سخت ٹھنڈی کے دن میں جب وحی آ رہی ہے اور جب وحی ختم ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں وَإِنَّ جَبِينَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے. گزشتہ ہفتہ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کیوں لے کر آئے تھے وحی کے بیان میں، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ حدیث لانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طریقے سے آپ جس نیت کے ساتھ ہجرت کرو گے وہی ملے گا، اسی طریقے سے وحی جو آپ کے اوپر آئے گی ایک وحی ربانی ہوگی، ایک وحی شیطانی ہوگی. وحی ربانی پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، اور شیطانی وحی پر اگر آپ عمل کرو گے تو ثواب ملنے کے بجائے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، الٹا نقصان ہو جائے گا. آج کی اس حدیث مبارکہ میں وحی سے متعلق اصل صحابہ میں دو صحابی کو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ان کے طبیعت کے اندر وہ بات معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی.
ایک تھے حضرت یعلا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، جب نازل ہوگی تو آپ مجھے بتانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ حج کے لیے ایک موقع پر جا رہے تھے، تو مقام جعیرانہ میں جو لوگ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں، تو ایک بدو نے عمرے کا احرام باندھا۔ بدو مطلب ایک دیہاتی نے، گاؤں کے رہنے والے، اور اس نے اپنے احرام کے اندر خوشبو وغیرہ لگایا تھا۔ تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دریافت کرنے لگے، پوچھنے لگے کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو کوئی چادر وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑا دیتے تھے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر ڈال دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضرت یعلا رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے دکھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت یعلا کو تلاش کرنے چلے گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو تھے ہی جری انسان، حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے اور اس کو چادر کے نیچے گھسا دیا۔ کس طرح وہی نازل ہوتی ہے دیکھ لو۔ تو حضرت یعلا رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی کہ میں دیکھوں، اب انہوں نے اندر کیا صورتحال دیکھی۔ اور دوسرے ایک صحابی ہیں حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو جہل کے سگے بھائی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کی بھی تمنا تھی کہ مجھے معلوم ہو کہ وہی کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا، پوچھ لیا کہ آپ کے اوپر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ وحی کے اصل 3 طریقے ہیں وحی نازل ہونے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل کے اندر یا کسی مخلوق کے دل کے اندر اپنی طرف سے وہ بات ڈال دے، وہ بات القا کر دے، چاہے نیند کے حالت میں ہو۔ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، تو دل کے اندر کوئی بات ڈال دے۔ تو ایک وحی کا طریقہ اللہ کی طرف سے یہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی پردے کے آڑ میں، پردے کے حجاب میں اللہ تعالیٰ نبی سے بات کرے، اور یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر جب اللہ کے پاس گئے ہیں اس وقت اللہ سے بات چیت ہوئی ہے۔ یہ وحی کا دوسرا طریقہ تھا، لیکن اس طریقے میں صرف 2 ہی نبیوں کے بارے میں ثبوت ملتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اللہ نے بات کی ہوگی، لیکن اس کا تذکرہ کہیں پر موجود نہیں ہے۔ ڈائریکٹلی اللہ کو دیکھنے کی انسانوں کے اندر تو چاہے نبی ہو چاہے کوئی ہو، اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر ہمارے پاس کمزور آنکھیں ہیں، اور اللہ اپنے تجلیات کے ساتھ روشن ہے۔ ہماری آنکھیں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، دنیا کی آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت عطا فرمائیں گے کہ ہم آخرت میں دیکھ سکیں گے۔ دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا کے اندر دنیا کی آنکھوں سے کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس طریقے سے سورج کو انسان دنیا کے اندر ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، جب شعاعیں اس کی ہوتی ہے، دوپہر کا دھوپ ہوتا ہے تو اس کی کرنیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان اللہ کو، جس اللہ نے سورج کو بنایا ہے، تو اللہ کی تجلیات کتنی ہوں گی۔
اللہ کا جلال کتنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھنے کی درخواست کی تھی تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو بہت دور کی بات ہو، یہ پہاڑ جو آندھی طوفان ہر حال میں اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، وہ بھی میری تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جو اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر پڑ گئے۔ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو ان دنیا کی آنکھوں سے کوئی انسان بھی دیکھ نہیں سکتا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی اور ہو۔ 7ویں پارے کی آیت بھی ہے لا تدرکہ الابصار، یعنی دنیا کی آنکھیں، ہم دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات چیت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات چیت ہوئی ہے معراج کے موقع پر، وہ بھی پردوں کے آڑ میں ڈائریکٹلی ایک دوسرے کو دیکھ کر بات چیت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ تو وحی کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے پردے کے آڑ میں وَمِن وَرَائِهِمْ حِجَابٌ، اللہ اپنے پردوں کے حجاب میں نبی سے کوئی بات کہہ دے وہ بھی وحی ہوتی تھی۔ اور تیسری وحی کہ اللہ فرشتوں کو بھیج کر انبیاء علیہ السلام کو اپنے احکام سنا دے، یہ وحی کا تیسرا طریقہ تھا۔ اور یہی طریقہ زیادہ رائج ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سنا کر جاتے تھے۔ تو یہ پیغام سنانے کا طریقہ کئی طریقے کا ہوتا تھا، اس میں سے 2 طریقہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے تھے اور ان کے آنے کے بعد جو وحی کا نزول ہوتا تھا میرے اوپر، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے آواز کی طرح سے مسلسل ایک آواز آتی تھی اور اس کو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سن سکتے تھے۔ صحابہ دوسرے لوگ جو وہاں پر موجود ہوتے تھے ان تک وہ آواز نہیں جاتی تھی۔ اور یہ جو وحی کا جو طریقہ ہوتا تھا یہ بہت ہی سخت ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں بھی پسینہ آتا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ فرشتہ اپنی حالت میں اپنی کیفیت میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفت بشریت سے اوپر کی طرف اپنے آپ کو لے جانا ہوتا تھا۔ یہ ایک بہت سخت اور کٹھن وحی کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سنا کر چلے جاتے تھے۔ اور اکثر ایک صحابی ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا کر چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 وقت میں اپنی حالت پر دیکھا ہے، جو حضرت جبریل علیہ السلام کی اپنی حالت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر، کتنے پر؟ 600 پر، اور ان کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری مشرق و مغرب کو ان کے جسم نے بھر رکھا تھا، اس قدر لمبائی، یعنی پوری دنیا، ایسا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ان کا جسم تھا اور 600 ان کے پر تھے۔ یہ کب دیکھا؟ سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبل نور میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس موقع پر تو انسانی شکل میں آئے تھے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی اقرأ باسمی، تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور دبایا تھا پکڑ کر سینے کو اور کہا تھا پڑھیے۔ تو یہ پہلی وحی میں اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، تو اس وقت محسوس نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے
اور اس طرح سے یہ جبریل علیہ السلام ہیں. لیکن جب دوسری وحی نازل ہوئی بیچ میں 6 مہینے کا تقریباً، کسی نے 3 سال کہا ہے، لیکن اکثر محدثین کی رائے ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سنا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اوپر کی طرف دیکھا تو ایک شخص ہے ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے 600 پر ہیں اور ان کا جسم اتنا موٹا ہے کہ پوری دنیا اس کے جسم سے بھرا ہوا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گھبرا گئے اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتے بھاگتے گھر آیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دیجیے، مجھے کمبل اڑا دیجیے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص اپنی کرسی سے اتر کر میرے اتنے قریب آ گئے جیسے 2 کمان کو ملانے سے قریب ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر. یہ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی اور اس وقت یہ واضح کر دی کہ آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبوت سے سرفراز کیے گئے ہیں. اب آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانا بند کر دیے اور دعوت و تبلیغ کے اندر مشغول ہو گئے. اور اللہ کی عبادت جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوتے ہیں تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اللہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے شروع کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو اس وقت دیکھا اپنی حالت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. اور اسی موقع پر ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، جو اس وقت کے عیسائی راہب تھے. پھر جب آسمان کی طرف گئے تو سیڑھی لگا دی گئی، آج کے زمانے میں ہم لفٹ کہہ سکتے ہیں، تو وہ لگا دی گئی اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گئے. 7 آسمان کے اوپر ایک بارڈر ہے فرشتوں کا اور اللہ کا، یعنی اس کے آگے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے. اب اس سدرۃ المنتہا کے اندر جو درخت تھا اس کی کیفیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کے جو درخت کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور اس کا جو پھل تھا وہ مٹکے کی طرح تھا. اس درخت کی خوبصورتی ایسی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ اس کی خوبصورتی کو میں اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ وہ درخت جس کو میں نے دیکھا جہاں پر سدرۃ المنتہا تھا، بیڑی کا درخت، تو وہ اس کی خوبصورتی اتنی تھی کہ اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس موقع پر جب وہاں پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام اب تک تو انسانی شکل میں نہیں اور وہاں جا کر اپنی شکل میں آ گئے اور کہا کہ یہ میری آخری حد ہے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر اور ان کی جو قد و قامت ہے، جو ان کی بناوٹ ہے اللہ کی طرف سے، انہوں نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ دیکھا. اس کے علاوہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو انسانی شکل میں آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ پہنچا کر چلے جاتے تھے. یہ وحی کی شکلیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کی تعریف یعنی ان کا تعارف کرایا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ امین نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، کوئی شیطان ان سے چھین لے. یہ تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مضبوط بنایا ہے اور پھر ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے نبیوں تک پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری فرمایا تھا.
اب حضرت جبریل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف صرف سال میں ایک مرتبہ لاتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، یعنی لیلۃ القدر میں فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور اس کے علاوہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. وہی اب کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جب تک چلا، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لانا بند کر دیے جبکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وحی کو بھی روح سے ذکر کیا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر بھی جو روح ہے اس کو بھی روح کہا ہے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کے لیے، اس کے زندہ، اس کے باقی رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کا جو روح ہے اس کے زندہ ہونے کے لیے دوسرے روح کی ضرورت ہے، اور اس روح سے مراد دین ہے. اس روح سے مراد دین ہے. تو انسان کا جسم، انسان کی باڈی اس وقت تک کھڑی رہے گی، انسان کا جسم اس وقت تک صحیح سلامت کھڑا رہے گا، کام کرے گا، جبکہ انسان کے باڈی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر روح ہو. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو روح ہے وہ روح اسی وقت تک زندہ رہے گا جبکہ اس روح کے اندر ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو سمجھو کہ انسان کا روح مر چکا ہے. اگر انسان کے روح کے اندر ایمان نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ انسان کا روح مر چکا ہے. تو انسان کے روح کو زندہ رکھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی ایمان انسان کے روح کو زندہ رکھتی ہے. اور اس کے بعد جو اعمال کرتے ہیں تو وہ اس روح کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرتی ہیں. تو اسی کو محدثین نے لکھا ہے کہ اب انسان کا اندرونی روح زندہ ہے یا نہیں ہے. یہ جسم زندہ ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ روح ہے، لیکن وہ روح زندہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ کو پرکھنے کے لیے 3 طریقے بتائیں. انسان کو اگر قرآن کی تلاوت میں دل لگ رہا ہے، احادیث کے پڑھنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لذت آ رہی ہے، تو سمجھیے کہ جس طریقے سے انسان کے دل کے اندر 3 نسیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان کے روح کے اندر جو دل ہوتا ہے اس میں بھی 3 نسیں ہوتی ہیں. تو اگر اسے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور نمبر 2 پر دین کی مجلسوں میں بیٹھنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو بیٹھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے تنہائی میں اللہ کی یاد آ رہی ہے، تو سمجھو کہ اس کی 3 نسیں باقی ہیں، اس کے روح کا جو دل ہے وہ زندہ ہے. اگر اس میں سے ایک چیز کی کمی آئی ہے، مثال کے طور پر تنہائی میں اللہ یاد تو آ رہا ہے، دین کی مجلس میں بیٹھنے کو طبیعت تو چاہ رہی ہے، لیکن قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا. 2 صفحہ پڑھا تو ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں، بس کے لیے ہو گیا. تو قرآن پڑھنے میں اگر لذت نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ آپ کے دل کے جو روحانی نسوں میں سے 3 نس ہے، ایک نس بیکار ہو چکا ہے. اگر دین کی مجلسوں میں بھی اگر بیٹھنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے تو روحانیت کے اندر جو دوسری نس ہے سمجھیے کہ وہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور اگر تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف یا تنہائی میں اللہ کی یاد نہیں آ رہی ہے تو سمجھو کہ اس کے روح کی تیسری نس بھی ختم ہو چکی ہے. اور جب تینوں نس ختم ہو جائے تو باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے. اسی طرح سے روح کی جب تینوں نس ختم ہو جاتی ہے سمجھو کہ وہ روحانی اعتبار سے وہ انسان مر چکا ہے. اس لیے اب روحانی اعتبار سے اگر مر گیا ہے تو اس کی علاج کا طریقہ کیا ہے؟
اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. انسان کی باڈی ختم ہو جائے تو دوبارہ زندہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے علاج کے لیے آپ اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ان سے سیکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کیسے کرنی ہے. اپنی زندگی کے اندر ان 3 مردہ نسوں کو زندہ کیسے کرنا ہے. پھر وہ آپ کو رجال اللہ اسے کہتے ہیں، جو شریعت پر چلنے کے اصول بتائے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ قرآن و احادیث کا بھی سہارا لیں گے اور رجال اللہ کا بھی سہارا لیں گے. صرف آپ کے پاس ڈاکٹر کی کتابیں ہوں اور ڈاکٹر نہ ہو تو علاج نہیں ہوتا ہے. اگر صرف کتابوں سے کوئی آدمی ڈاکٹر علاج کر سکتا تھا تو موبائلوں میں دیکھ کر جا کر دوائی لے لیتا آدمی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چیک اپ کراتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اب اس کے علاج کا طریقہ کیا ہوگا. اس کے لیے بزرگوں سے تعلقات، علماء دین سے اپنا ربط جوڑنا چاہیے تاکہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی ہوتی رہے. جب تک آپ اللہ کے ولیوں سے، متقی علماء سے آپ اپنے دین کے سلسلے میں رہنمائی نہیں لیں گے تو ویسا ہی ہے کہ کسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں اور میڈیکل اسٹور میں جا کر دوائی کھا کر اپنی کڈنی کو خراب کر رہے ہیں. کوئی آدمی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو اور میڈیکل اسٹور سے دوائی کھا کر اپنے آپ کو صحت یاب کر رہا ہو تو لوگ اس کو کہیں گے یہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، اسے فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، فلاں اسپیشلسٹ کے پاس. بس اس باڈی کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. تو روح جب مر گیا ہے، روح بیمار ہے، تو اس کے علاج کے لیے بھی علماء اور بزرگان دین کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ ڈائریکٹلی آج کل بس موبائل میں حدیث نکالتے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے. یہ چیز دنیا دھوکے میں آپ کو ڈال رہی ہے، اور اسی دھوکے میں پڑھ کے لوگ کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ایسے کر رہے ہیں، کوئی ویسے کر رہے ہیں. موبائل کی دنیا سے آپ دین پر، صراط مستقیم پر صحیح طور پر نہیں چل سکتے. اگر اتنا آسان ہوتا دین پر چلنا تو 1450 سال سے اتنی قربانیاں نہیں ہوتی، اتنی قربانیاں نہیں ہوتی. اس لیے دین پر چلنے کے لیے قرآن و حدیث ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن قرآن و حدیث پر چلنا کیسے ہے آپ کو علماء دین ہی بتائیں گے. اس لیے ان سے تعلقات کر کے اپنے دین کے لیے، جس طرح سے ہم اپنے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے روحانی علاج کے لیے ہمارا فیملی عالم ہونا چاہیے کہ ہم ہر مسئلے کو ان سے پوچھ کر اور اس پر عمل کرنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی اور صحیح دین پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. یہ مزاج تو نہیں ہے، لیکن مزاج اگر ہے تو یہ ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. پوری زندگی کسی کے پیچھے پڑ کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کی غیبت، اس کی عبادت، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی فلاں ایسا ہے. زندگی کا مقصد ہم نے کیا بنا لیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے صرف قرآن حدیث آپ بولیں گے تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا، پڑھنے کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. موبائل میں کسی نے حدیث دے دیا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے؟ بھئی انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے سمجھداروں کے سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے لیے. آپ کو عربی کا ایک لفظ معلوم نہیں، قرآن کے اصول معلوم نہیں، احادیث کا اصول معلوم نہیں، کس لفظ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے وہ معلوم نہیں. بس اٹھاتے ہیں اور آ کر لیکچر جھاننا شروع کر دیتے ہیں، یہاں پر تو یہ ہے، یہاں پر تو یہ ہے، آپ یہ بولتے ہیں، یہاں پر یہ ہے. اس سے دین نہیں آتا ہے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. فتنوں کے دروازوں کو بند کیجئے. یہ سازش ہے غیروں کی، اور جہاں بھی دین تباہ اور برباد ہوا، مسلمانوں کے زوال آئے، وہاں پر یہی صورتحال اختیار ہوا کہ لوگ خود بخود مفتی بن گئے اور دین کی دھجیاں اسی طریقے سے اڑ گئی، اور وہاں پر آج لوگ اللہ کا نام لینے والے موجود نہیں ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ کتاب پڑھیے اندلس میں چند دن، جہاں پر 600 سال
مسلمانوں نے حکومت کی ہے یہودیوں کی سازش سے اس طریقے سے آپس میں لڑے اور آپس میں اختلافات میں پڑے کہ آج وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مزاج ختم کیجیے، آپ پرانے طریقے پر آئیے، اسی میں نجات ہے۔ آپ اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کریں، آپ ان سے رہنمائی لے کر مطالعہ کریں، خود ڈائریکٹ مفتی اور عالم نہ بن جائیں، اس سے نقصانات ہوں گے، آپ صراط مستقیم پر نہیں ہوں گے، آپ بھٹک جائیں گے۔ شیطان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ بعض اوقات شیطان لوگوں کے پاس خیر خواہ بن کر آتا ہے، ہر جگہ بدماش بن کر نہیں آتا ہے، اس کے جیسا چالاک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ شیطان کبھی بدماش بن کر بھی آتا ہے، شادیوں کے موقع پر آتا ہے، لیکن دین کا جب موقع آتا ہے نا، قرآن کا حدیث کا، اس وقت بہت صوفی بن کر آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے کہ ایک مرتبہ تہجد چھوٹنے پر ان کو تکلیف ہوئی اور پورے دن بے قرار اور بے چین رہے، تو دوسرے دن پگڑی جبہ لگا کر شیطان نے آ کر تھپکیاں اٹھا دیا تہجد میں۔ آپ کون؟ کہا شیطان۔ کہا آپ کا تو یہ کام نہیں۔ کہا کہ کل آپ کو جتنا افسوس ہوا اس پر جو اجر ملا، تہجد میں اتنا اجر نہیں ملتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کم اجر ملے آپ کو، اس لیے میں نے اٹھا دیا آپ کو۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو ثواب کم ملے، اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ کل کے تہجد چھوٹنے پر جو آپ پریشان رہے، غمگین رہے، اس پر اللہ نے آپ کا اجر ڈبل کر دیا ہے۔ میں سوچا آپ کو ڈبل کیوں ملے، کل سلا دیا تھا، آج اٹھا دیا۔ تو شیطان کبھی صوفی بن کر بھی آتا ہے، تو آپ اس چیز میں نہ رہیں کہ بعض اوقات ہمارے نوجوانوں میں یہ ہوتا ہے کہ باپ بستر پہ بیڈ میں بیمار پڑا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، یہ اس کے پاس شیطان صوفی بن کر آیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فرضوں کو ادا کرے اور باپ کی جا کر خدمت کرے۔ اب مسجد میں تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ اس کو ثواب نہیں دلا رہا ہے، ثواب کم ثواب دے رہا ہے۔ باپ کی خدمت کرتا تو کروڑوں کا ثواب ملتا، اب اس کو نماز میں لگا دیا، صوفی بنا دیا۔ تو شیطان بہت مرتبہ صوفی بن کر آتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ شیطان ہمیشہ شریر بن کر نہیں آتا۔ اب دوسری ایک درخواست مجھے یہ کرنی تھی، میں بہت معذرت کے ساتھ درخواست یہ کرتا ہوں، یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ جمعہ میں کروں، لیکن چھوٹی مجلس میں ہی کرنا بہتر ہے۔ کہ بھئی میں نے اعلان کیا تھا